پھر ہو گیا نہیں۔ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، سول سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام شہری اور معاشرتی رضاکار اداروں کا مجموعہ ہوتا ہے، رضاکار اداروں کا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ علاقے کی یا ملک کی بھلائی کے لیے جو بغیر معاوضے کے کام کرتے ہیں وہ سول سوسائٹی کہلاتے ہیں۔ ان کا مقصد غیر سیاسی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو کسی پائیدار اور فعال معاشرے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ان معاشروں میں طاقت کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق یا گولی سے اپنے مسئلے حل کریں، بلکہ سول سوسائٹی، آپ دیکھیں گاؤں کی سطح پر آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں جو چندہ کر کے اگر کوئی فوت ہوتا ہے ان کے گھر والوں کی خدمت بھی کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے مہمانوں کو۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے میں اگر کوئی اور مسئلہ ہے، غریبی ہے، تو ایک تنظیم بنا کے سارے لوگ چندہ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سول سوسائٹی ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ایسی تنظیم آپ بنا لیتے ہیں نا جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اسے سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سول سوسائٹی ہوتی تھی، لیکن 1990 کے بعد یہ زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہے، جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور جمہوری معاشرے میں اسی طرح ہوتا ہے۔ پہلے تو اس طرح نہیں ہے کہ جنگل کا قانون ہو، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں پہ جو کام بھی ہوتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے انسان کے کام آتا ہے اور انسان کی اچھائی کے لیے کام کرتا ہے۔ آگے آتا ہے جمہوری معاشرے میں سول سوسائٹی کے فرائض کون کون سے ہیں؟ دیکھیں جی، سول سوسائٹی جو ہے ہر وقت، یعنی ہر وہ تنظیم جو لوگوں کی خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے، معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کرتی ہے، وہ سول سوسائٹی ہے۔ اب اس کے فرائض میں پہلا فرض کیا ہوتا ہے؟ سول سوسائٹی مختلف میدانوں میں لوگوں کو تربیت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تربیت دیتی ہے، لوگوں کو دستکاریاں سکھاتی ہے، لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے آپ مرغیاں پالیں، جانور پالیں، لائیو اسٹاک میں آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اچھی فصلیں اگائیں۔ پھر دوسرا اس کا ہوتا ہے عوامی بیداری کے لیے مختلف ورکشاپ، اجتماعات، پرامن جلوس وغیرہ نکالتی ہے، اور سول سوسائٹی میڈیا کو استعمال میں لاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا اس کا پوائنٹ ہوگا عوامی شعور اجاگر کرتی ہے سول سوسائٹی۔ پھر چھوٹے موٹے قرضے دیتی ہے، جس طرح آج کل دیکھیں یہ کشف والے لوگوں کو 20-30 ہزار دیتے ہیں کہ آپ چھوٹا موٹا کاروبار کریں، اپنے جو ذریعہ معاش کو اچھا کریں اور پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفت علاج سول سوسائٹی، یہ دیکھیں جس طرح ادھر آنکھوں کا ایک مفت معائنہ ایک ہوا تھا، اس میں غریب لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی مریض حقدار ہو تو اس کو آگے بھی شفٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پہ اس کا ہوگا عوامی شرکت کے ساتھ ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ اپنی طرف سے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان سے پیسے لے کر روڈ کا یا کوئی نلکا لگانا ہے، کسی جگہ بورنگ کر دینی ہے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفت تعلیم بھی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ فلاحی ادارے فاؤنڈیشن کھولتی ہے، تعلیم، یہ عورتوں کی تعلیم کی طرف، یتیم اور بے سہارا بچوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح بوڑھوں اور بچوں کے حقوق کے لیے یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ کمزور، مظلوم، غریب اور کچلے ہوئے طبقات کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ قانون ساز اداروں تک یہ رسائی حاصل کر کے ان کو قانون سازی میں مدد بھی فراہم کرتی ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ کام کرتی ہیں۔ معذور، بیواؤں، یتیموں اور پاگلوں کے لیے ادارے کھولے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں ایدی، اس کی ایمبولینس ہیں، اچھا، بے سہارا بچوں کو یہ اٹھاتی ہے، جو لوگ گندگی کے ڈھیروں میں پھینک دیتے ہیں ان کی تربیت کرتی ہے، یتیم بے سہارا بچوں کے لیے انہوں نے مرکز کھولے ہوئے ہیں۔ یہ ساری سول سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے جی غیر سرکاری تنظیم۔ غیر سرکاری تنظیموں کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کو NGO کہتے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن۔ غیر سرکاری تنظیمیں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایدی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، فلاح انسانیت وغیرہ، اور اسی طریقے سے مسلم ایڈ، اسلامک ریلیف، ہیلپنگ ہینڈ، اور اسی طریقے سے ریڈ کریسنٹ، گرین پیس وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں، یہ NGOs ہیں۔ تو یہ آگے ہم ہر NGOs کا اپنا اپنا چارٹر، اپنا آئین ہوتا ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ NGOs کا انسانی حقوق کا تحفظ، خواتین کے حقوق کا تحفظ،
بچوں کے حقوق کا تحفظ، ماحول کی حفاظت اور مختلف میدانوں میں شعور اور بیداری پیدا کرنا، وکالت کرنا، قیدیوں، معذوروں، بیواؤں، یتیموں، پاگلوں وغیرہ کی مدد کرنا، سماجی مسائل کی نشاندہی، پائیدار ترقی کے لیے کام کرنا، غربت کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی کے لیے مفت تربیت دینا اور قرضے وغیرہ دینا، یہ این جی اوز کا کام ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ یہ نیکسٹ پیریڈ میں پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو درپیش مشکلات ہم نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے۔